خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، خان صاحب کا تھوڑا سا بتائیے گا مزاج کیسا تھا؟ اور آج ان کے ڈاکٹر کی بھی ملاقات ہوئی؟ آج ڈاکٹر کی ملاقات ہوئی تھی اور بس اللہ کا شکر ہے ان کی طبیعت بہتر تھی، کیونکہ پچھلے ہفتے جب ہم نے دیکھا تھا تو ایک اثرات تھے جو 3 ہفتے ان کو بند کیا گیا۔ یقین کریں ہم ان سیل میں رہ کے آئے ہیں اور ہمیں کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور جو لوگ ان جگہوں پہ چکی میں رہ کر آتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹارچر تھا۔ یہ آپ کا خیال ہے صرف جوتے یا مار یا ڈنڈے مار کے ٹارچر نہیں ہوتا، آپ کسی کو بجلی کے بغیر بند کر دیں کسی بھی جگہ پہ، اور کئیوں کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں، وہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، لیکن اور ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی تھی۔ یاد رکھیں ان کو گولی لگی ہے 2 سال پہلے، 2 سال اور 1 دن پہلے ان کو جب گولی لگی تھی ان کی ٹانگ میں فریکچر بھی تھا، ان کی نرو بھی ڈیمیج تھی، اور اس کے لیے ان کو ایکسرسائز بڑی سخت ضرورت ہے، اس لیے وہ جم کی بائیسیکل ہے ان کے پاس جس کے اوپر وہ کرتے ہیں سائیکل، تو آپ 20 دن ان کو نہیں کرنے دیا تھا، 1.5 گھنٹہ 10 دن بالکل بند تھے، سیل کھولا ہی نہیں، اور 10 دن کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے اجازت دی، تو کل 3 ہفتے میں آپ حساب لگا لیں ٹوٹل ٹائم جو وہ باہر نکلے ہیں وہ 15 گھنٹے تھے، 3 ہفتوں میں 15 گھنٹے صرف باہر نکالیں۔ اب یہ ہیومن رائٹس ابیوز کے اندر آتے ہیں، ہم اس کو آپ کو سلمان اکرم راجہ نے بتایا ہوگا، ہم یہ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل بھی جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ تو کوئی کچھ سن ہی نہیں رہا۔ اب کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک تبدیلی آئی ہے اور وہ قاضی فائز عیسیٰ جو سب سے زیادہ اللہ اس کو پوچھے گا جو ظلم پاکستان میں وہ کر کے گیا، عدلیہ کا جو نظام کا بیڑا غرق کر کے گیا، ہم امید رکھتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے جج ہیں یہ ذرا عدلیہ کو سنبھالیں گے تاکہ ہمیں کہیں سے انصاف ملے۔ آپ کو پتہ ہے ججز کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا تھا، تو ہم صرف امید رکھ سکتے ہیں کہ اگلے دنوں میں انصاف ملے گا، لیکن جو انتظار سمجھوتا کے ساتھ ہوا ہے، اب فوجی ایک بندے کہیں کڈنیپ ہو گیا تھا اور پولیس نے درآمد کر دیا، مذاق بنا رہے ہیں لوگ، کوئی بیوقوف ہیں، لیکن کیا کریں گے ہم؟ اب کورٹ جائیں گے کیا کریں گے؟ انتظار پنجوتا کو کہاں سے انصاف ملے گا جب کرنے والے ہی جن سے انصاف لینا ہے وہی اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ تو عمران خان نے جو آج کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ اس وقت انصاف کے لیے انقلاب چاہیے۔ انقلاب کا مطلب ہے یہ سسٹم اتنا خراب ختم ہو چکا ہے، آپ لوگ کور کرتے ہیں، آپ جا کے کورٹ کے اندر دیکھیں، آئے بغیر کسی پریشر کے جھوٹ بول سکتا ہے، جو پولیس والا ہوتا ہے بغیر کسی پریشر کے، اس سے اوپر سے جو کہے گا کہ جھوٹ بولو، 100 جھوٹ وہ اپنے اوپر سے کے لیے بولے گا تو 10 کیوں نہ اپنے بولے؟ یہ تو پورا نظام آپ نے جھوٹ پہ لگا دیا ہے۔ یہ آپ کا کون سا دین ہے ادھر جو اجازت دیتا ہے، اور کون سا دنیا کا نظام اجازت دے کے سارا دن جھوٹ بولو؟ تو یہ جھوٹے کیسز، جھوٹی گواہیاں، جھوٹا سارا کچھ، جھوٹ پہ اب ساروں کو ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن مذاق ہم نے اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ تو عمران خان نے اس لیے کہا ہے اب تو پورا انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پورے سسٹم کو، ایک گسیدہ سسٹم کو اپنے کیا کہتے ہیں سسٹم سے نکالنا پڑے گا، یہ گسیدہ نظام ہے، اس کو پورے سسٹم سے نکالنا پڑے گا، اور ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا؟ کل ہمارے گھروں میں بھی آئیں گے، اب تو یہ بچوں تک پہنچ گئے، آپ کو پتہ ہے بچوں تک پہنچ گئے، لوگوں سے پوچھیں، لندن میں پروٹیسٹ ہوتی ہے، ان کے بہنوئی کو گھروں میں ان کے گھر توڑ کے اندر گھس گئے، پروٹیسٹ ادھر ہو رہی، غصہ ادھر کا ہے، انہوں نے تو کسی نے نہیں ان کو، برٹن والوں نے تو نہیں ان کو پکڑا، کیونکہ وہ تو ایک جمہوریت ہے، وہاں پہ تو آزادی ہے بات کرنے کی، ہماری بھی آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن آیا ہمیں اجازت ہے بات کرنے کی؟ یہاں پہ تو یقین کریں مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، اور یہ کس سے مجھے بتایا؟ ایک کشمیری نے، جموں کشمیر کے کشمیری نے کہا فون کر کے کہ ہمارے ہی وہاں نہیں ہو رہا جو یہاں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے جموں کشمیر جو ہندوستان کے نیچے ہے، وہ ان کے لوگ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان میں آنا چاہتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمیں ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ اب اس قسم کے فون کالز آئیں گی تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ بہت شکریہ، بہت ایک جو پہاڑ ہے وہ ان پر توڑا گیا ہے۔
تو ہم سب کو اب سوچنا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. یہاں کسی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے خاندان محفوظ نہیں ہیں. تو ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں انصاف مانگنا ہے، ہمیں شرافت مانگنی ہے. اس ملک میں آج نہ انصاف ہے، نہ قانون ہے، نہ شرافت ہے. عمران خان صاحب نے پوری قوم کو یہ کہا ہے کہ اب ہوش کے ناخن، اب بہت ہو گیا. جبر کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کو کہہ دو کہ ہم اور نہیں سہیں گے. سر آپ جیسا قانون دان جب یہ کہتا ہے کہ فیصلے عدالتوں میں نہیں سڑکوں پہ ہوں گے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے جو تاریخ کا سبق ہے. دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ آپ کو آخری انصاف نہیں دیتی. جب چاروں طرف جبر ہو، جب طاقت کے نشے میں دھت کوئی یہ سمجھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے، کسی گھر میں داخل ہو سکتا ہے، کسی بہو بیٹی پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت تو ہم نے دیکھا انتظار پنجوتا 25-26 دن غائب تھے. عدالت بیٹھتی تھی، اٹھتی تھی، عدالت کے سامنے آ کر بیچارگی کا اظہار ہوتا تھا اور عدالت اسی بیچارگی میں اٹھ کر چلی جاتی تھی. تو یہ معاملات عدالتوں میں نہیں طے ہو سکتے. عدالتیں تب کام کرتی ہیں، تب ان کا کوئی اثر ہوتا ہے جب معاشرے میں اور انتظامیہ میں کچھ شرافت ہو، کچھ شرم ہو. اگر شرم اور شرافت ختم ہو جائے، اگر آپ سمجھیں کہ کسی کو بھی اٹھا کر آپ گم کر سکتے ہیں، تو پھر عدالتی نظام بے بس ہو جاتا ہے.